کا امکان جو ہے بہت کم ہے، تو اس لیے یا تو یہ اتوار کی کیا ہے روزے کا فیصلہ ہوگا، یا اگر عید کا فیصلہ ہوا بھی تو بہت تاخیر سے ہوگا، تراویح اپنے وقت پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ پشاور کا اور جو پشاور والوں کو جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف مفتی منیب الرحمن صاحب سے نہیں ہوتا، بلکہ سن 73-74 سے یہ رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس رؤیت ہلال کمیٹی سے ہی ہمیشہ ان کو اختلاف رہا، اور اس کے چیئرمین مختلف حضرات رہے ہیں، جید علماء کرام رہے ہیں، اور پھر وہ ایک عالم نہیں ہوتا، کئی علماء کرام ہوتے ہیں، اور پھر اس میں محکمہ موسمیات بھی شامل ہوتا ہے، اور محکمہ فلکیات بھی شامل ہوتا ہے اس میں، اور پھر چاروں صوبائی مقامات پہ زونل رؤیت ہلال کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے علماء کرام ہوتے ہیں، ان سب سے ہی ان کو اختلاف ہوتا ہے۔ اس وقت تو اس اختلاف میں تو نہیں پڑتا، لیکن میڈیا والوں سے اور اپنے عزیز طلباء سے اور علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ کل کو 23 مئی ہے، اور پشاور میں 30 تاریخ ہے رمضان کی، تو مہینے کی 30 کی شام کو چاند واضح طور پہ نظر آیا کرتا ہے، اس لیے پشاور میں کل کو میڈیا والے بھی چاند غور سے دیکھیں، یعنی 30 کا چاند اتنا بڑا ہوتا ہے کہ واضح نظر بھی آتا ہے اور سب کو نظر آتا ہے، یعنی یہ کہ کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے، سب کو نظر آتا ہے، اور اس قابل ہوتا ہے کہ کیمرے سے اس کی تصویر بن سکے۔ تو اس لیے ان کو پشاور میں ہمارے میڈیا والے حضرات کو، علماء کرام کو، طلباء کو، جتنے بھی ہیں ان سب کو میں گزارش کروں گا کہ پشاور میں خصوصیت سے کل کو چاند دیکھیں، اور اگر چاند نظر آئے تو اس میڈیا میں اس کی لائیو تصویر بھی دکھائیں، تو اس سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے جو چاند کے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کا معیار کتنا بہتر معیار ہے، یہ بآسانی اس سے فیصلہ ہو سکتا ہے کل کو۔ تو کل کو چاند دیکھیں، سب حضرات کو یہ اپیل ہے ہماری، وہ دیکھنا چاہیے، نہ ہم کسی کے خلاف بولتے ہیں نہ کسی کے حق میں، ہاں جن کو فیصلہ کرنے کا حق ہے فیصلہ انہی کا معتبر ہوگا، چاہے ان کا فیصلہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، جن کو فیصلہ کرنے کا حق ہے انہی کا کام ہے۔ بہرحال یہ اس رمضان میں شاید آخری بار خطاب کرنے کا موقع ملے، اس کے بعد پھر عید کے موقع پہ خطاب ہو، تو اس موقع پہ دو چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی نعمت عطا فرمائی، اور خود حق تعالیٰ شانہ نے اپنے اس ماہ مقدس کا تعارف کرایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا تعارف بھی یہی کرایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مقدس عطا فرمایا، اور اس ماہ مقدس میں قرآن عطا فرمایا، اور اس ماہ مقدس میں قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن پاک سننے کی توفیقات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو رمضان اور قرآن کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عمل ہمارے اعتبار سے تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کسی شمار میں لایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس اعتبار سے یہ اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس ماہ مقدس میں ہمیں
نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک سننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار توفیقات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ان توفیقات پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، آخری لمحات میں استغفار بھی کرنا چاہیے۔ استغفار کس بات پہ؟ نیکی کر کے بھی استغفار ہوتا ہے۔ استغفار ہمیشہ گناہ پہ نہیں ہوتا، استغفار کبھی درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ استغفار جو ہے وہ نیکی کا مقام اونچا کرنے کے لیے کبھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے نیکی کی ہے، اس نیکی کو اور زیادہ قیمتی بنانا ہے، اور اس کو اور زیادہ سنوارنا ہے، اس کو اور زیادہ چمکانا ہے، تو اس چمکانے کے لیے اور سنوارنے کے لیے نیکی کو، اور نیکی کو اور زیادہ قیمتی بنانے کے لیے بھی استغفار ہوتا ہے۔ چنانچہ نیکیوں میں سے ایک اہم ترین نیکی ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں، بہت اونچی نیکی ہے۔ 3 نیکیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاق میں بیان فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہے، سن 7 ہجری میں مکے سے نکل کے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کیا کہ ابسط یدک لابایعک، کہ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا عمر، عمر کیا ہو گیا؟ تیرے کہنے سے تو میں نے ہاتھ آگے کیا، تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا کہ ارید ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تشترط ماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ فرمایا شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ گناہ بہت ہیں وہ معاف ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اپنا پچھلا دین بھی چھوڑا، مسلمان بھی ہوئے، کلمہ بھی پڑھا، پچھلے گناہ پھر بھی نامہ اعمال میں رہ جائیں، تو گناہ تو ہمارے معاف ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عامر تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت جو ہے وہ اپنے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج جو ہے یہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حج کو اسلام اور ہجرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور علماء نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کیا جاتا ہے اور مغرب تک ہوتا ہے، تو مغرب کے وقت جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں سب کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت میدان عرفات میں گناہ گار صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی مغفرت میں شک کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے حج کا جہاں ترتیب بیان فرمائی ہے، فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ جو مکے والے تھے نا یہ عرفات میں نہیں آتے تھے، کیونکہ عرفات جو ہے نا یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ کہتے تھے ہم مکے کے رہنے والے ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اور مزدلفہ یہ حدود حرم کے اندر ہے۔ تو باقی جتنے بھی دنیا سے آنے والے حاجی ہوتے تھے یہ عرفات میں آتے تھے، عرفات میں وقوف کرتے تھے، حج عرفات میں کرتے تھے، لیکن مکے والے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس چل جاتے تھے مینا میں، اور لیکن باقی دنیا کے لوگ وہ عرفات میں آتے تھے۔ تو حق تعالی شانہ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے دنیا ساری حج کرتی ہے نا، جہاں آ کے وہاں سے تم حج کر کے واپس لوٹو، یعنی میدان عرفات سے واپس لوٹو۔ تو میدان عرفات سے واپس لوٹ رہے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس،
اور کیا یہاں سے اب جاتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو، واستغفر اللہ، استغفار کرو، اللہ اکبر۔ ایسا بڑا عمل کیا ہے کہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو گئے، بلکہ صرف گناہ معاف نہیں ہوئے، حاجی جس کا نام لے دینا کہ یا اللہ اس کا گناہ بخش دے دینا، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا تو مقام مل گیا ہے، اب کس بات کا استغفار؟ نہیں، اس حج کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے استغفار کرنا ہوگا۔ نماز پڑھی جاتی ہے، جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو بتا دیا گیا کہ نیکی کر کے انسان کو جھکنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا سر جھکا ہوا ہو، فخر نہ ہو اس موقع پہ۔ حضرت اس امت میں صحابہ کی نماز تو بڑی اونچی نماز تھی، اور صحابہ کی نماز کی تعریف تو قرآن پاک میں کی گئی ہے نا، کہ تراہم رکعان سجدہ، ان کے رکوع دیکھو، ان کے سجدے دیکھو کہ کتنے شاندار ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، نماز جب میری پوری ہو جائے، اتحیات وغیرہ پڑھ لوں، تو پھر کیا دعا مانگوں؟ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں اور گناہوں کو صرف آپ ہی بخشا کرتے ہیں، تو فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو آپ میری مغفرت فرما دیجیے، اپنے پاس سے خاص مغفرت کا تحفہ عطا فرمائیے، وارحمنی، اور میرے اوپر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، آپ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ تو نماز کے آخر میں استغفار، اتحیات کے آخر میں استغفار، اور تو اور رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو سورت نازل ہوئی آپ پہ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے نبی، جب آپ دیکھ لینا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیے، اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق نے سنی، صحابہ نے بھی سنی، تو باقی صحابہ تو خوش تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ ہے، نصرت کا تذکرہ ہے، فتح کا تذکرہ ہے، تو یہ تو بڑی اچھی صورت ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی چیخ نکل گئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں۔ سمجھ رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، اب قریب آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا انتقال ہو گیا نا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ صورت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا پیغام تھا، اور ابو بکر ہم سب میں سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ عالم جو تھے وہ ابو بکر صدیق تھے۔ اچھا، جب یہ صورت نازل ہوئی تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل سے فرمایا تھا کہ اے جبرائیل، یہ صورت تو میری موت کا پیغام ہے، یہ صورت تو میری موت کا پیغام ہے۔ تو ہے جبرائیل علیہ السلام نے کیا تسلی کا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے فرمایا نہیں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی ہر بعد والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی موت آئی تو موت کی حالت وہ زندگی سے بہتر ہوگی، پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دیں گے، وہ زندگی اس دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ میں وفات کے بعد جو دوبارہ زندگی حاصل ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس زندگی کو بیان کرتے ہوئے
کتنے ہی جملے بولے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جو ہے، وفات کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اکمل ہے، بہت اتم ہے۔ جتنے بھی بڑائی کے جملے بولے جا سکتے ہیں، یہاں بولے جا سکتے ہیں، وہ آپ کی زندگی اس زندگی سے کئی گنا زیادہ شاندار زندگی۔ تو آپ کا زندگی کا جب آخر تھا، سب سے زیادہ شاندار زندگی تو آپ کی زندگی ہے، اس سے زیادہ اونچی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا واستغفرہ، آپ بھی استغفار کیجئے۔ تو ہمیں بھی عبادت کی توفیقات پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نیکیوں کی قیمت کو بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار تھا وہ اصل میں امت کے لیے تھا، یا امت کے لیے تعلیم تھا، یا آپ کے درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ جیسے باقی عبادات سے آپ کے درجات بلند ہوتے تھے، ایسے استغفار کے ذریعے سے بھی ہمارے درجات بلند ہوتے تھے۔ ایک تو استغفار اس لیے کرنا چاہیے، دوسرا اس لیے کہ رمضان کی عبادات کا سے ہم نے فائدہ شاید پورا نہیں اٹھایا، کیونکہ روزے آئے تھے ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، کیونکہ اللہ کا کیا فائدہ ہمیں بھوکا رکھنے سے؟ یہی وجہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ شاید اللہ میاں ایک مہینہ اپنا رزق بچانا چاہتے ہوں، ایک مہینہ روزے فرض کر کے نا شاید اپنا رزق بچانا چاہتے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ یزاد رزق المومن، کہ اس مہینے میں مومن کا رزق اور بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن کا رزق تو اور بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تقوی مقصود ہے۔ ہم نے اپنی زبان کی احتیاط کتنی کی ہے؟ کیا غیبت سے بچنے کی عادت کوئی ڈال لی ہے؟ کیا جھوٹ نہ بولنے کی عادت ہم نے ڈال لی ہے؟ یہ بھی قابل غور ہے۔ تو کیا نمازوں نے ہمارے زندگی میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا قرآن پاک سے کوئی ہمارے دل میں صفائی ہوئی ہے؟ یہ چیز بھی قابل غور ہے۔ تو اگر اس کے اندر کمی ہے تو ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور آج سے ارادہ کر لینا چاہیے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رمضان آیا اور چلا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان کب آیا اور کب گیا ہے۔ پورے گھر نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا، نہ سحری، نہ افطاری، نہ روزہ، نہ تراویح، کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ یہ حالت وہ حالت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے سب کے، تو بخشش کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، اب بھی ان کے لیے بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی پہ غور بھی کرنا چاہیے کہ زندگی کے اندر تبدیلی کتنی آئی ہے۔ ایک جھوٹ اگر چھوٹ جائے، ہمارے کاروبار سے فراڈ چھوٹ جائے، ملاوٹ چھوٹ جائے، ناپ تول کی کمی چھوٹ جائے، اتنی چیزوں کا ہم اگر تھوڑی بہت تبدیلی کر لیں تو رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بابرکت رمضان ہے۔ ہمارے لیے یہ آنے والی عید جو ہے ہمارے لیے بابرکت عید ہے۔ تو باقی جو عید آتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش لے کے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام لے کے آتی ہے۔ عید کا جو میدان ہوتا ہے یہ میدان مغفرت ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس مرتبہ فوتگیاں بہت ہو گئی ہیں، ہمارا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے اس لیے ہم عید نہیں منائیں گے۔ تو بھائی جن کے جانے کی وجہ سے عید آپ نہیں منائیں گے وہ اگر جنت میں گئے ہیں تو ہمارے عید نہ منانے سے انہوں نے جنت کی نعمتیں چھوڑ دینی ہے کیا؟ تو پھر ہم کیوں چھوڑیں؟ دوسرا یہ ہے کہ ہماری عید جو ہے وہ اصل میں کھانے پینے کی عید نہیں ہوتی، ہماری عید اصل میں کپڑے کی عید نہیں ہوتی، ہماری عید تو رب کے رضا کی عید ہوتی ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ ہماری عید تو اس بات کی عید ہوتی ہے، تو ہماری عید تو ہر حال میں عید ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سال ایسا ہوگا جو جس میں غم نہیں پیش آیا ہوگا، کوئی بڑا غم نہیں پیش آیا ہوگا؟ تقریباً ہر سال ہی بڑے بڑے حوادث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پھر بھی پڑھی ہے، عید پھر بھی منائی ہے، اس لیے کہ دنیا کی عید جو ہوتی ہے وہ شراب نوشی کی عید ہوتی ہے، وہ عیاشی کی عید ہوتی ہے، وہ کپڑوں کی عید ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کی عید ہوتی ہے، وہ دوستوں سے ملنے کی عید ہوتی ہے، لیکن ہماری عید میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل یہ نہیں ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے۔ اس لیے آنکھوں سے بے شک آنسو جاری ہوں، دل بے شک غم زدہ ہو، لیکن جو کپڑے ہمارے پاس بہتر موجود ہیں، نئے نئے بھی سلوائے، جو کپڑے بہتر موجود ہیں وہ اس لیے پہن کے آنے ہیں کہ میرے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری مغفرت لینے کے لیے آئیں تو اچھے کپڑے پہن کے آئیں۔ ہم تو اللہ کے لیے اچھے کپڑے پہن کے آنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں پہن کے آنا۔ اس لیے تو کسی کے وفات کی وجہ سے، موت کی وجہ سے عید منانا چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عید جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی بخشش کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ ہے، ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر جن کی وجہ سے ہم مثلا آج جو طیارہ حادثہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے آئزہ تو عید پہ بہت زیادہ غم زدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو دور فرمائے، لیکن جو وہاں پہنچ گئے ہیں جنت میں، کیا وہ انکار کریں گے کہ یا اللہ آپ کی جنت کی نعمتیں ہم نے نہیں کھانی، آپ کی جنت کی نعمتیں ہم نے استعمال نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ دو لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ صاحب الحدم شہید، کہ جو آدمی دب کے مر جائے نا وہ شہید ہوتا ہے۔ تو طیارہ حادثے میں جو مرنے والے ہیں وہ اس طریقے سے مرنے والے بھی ہیں، وہ صاحب الحریق شہید، اور جو ہے جل کے جو فوت ہو گیا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو پھر ان کو دوہرا شہادت کا رتبہ ملا ہے، تو اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے، شہید کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے، ان کی زندگی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے انکار کرنا نہیں ہے، تو پیچھے والے انکار کر کے بیٹھ جائیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں تازہ تازہ غم ہے، غم کا اثر ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، دل بھی غم زدہ ہوگا، یہ تو ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دل غم زدہ ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ آپ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں، اور آپ کی رضا کے خلاف کوئی بات زبان سے نہیں نکالیں گے، آپ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ تو اس لیے کپڑے بھی پہننے چاہیے اور دل بھی غمزدہ ہو، دونوں چیزیں ہوں، تو اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا اور غمزدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے غم کو جلدی دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار پھر دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک دائما ابدا وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اے ارحم الراحمین، رمضان کی ان یا اللہ مقدس راتوں میں، آخری راتوں میں یا اللہ آپ بہت سارے بندوں کو گناہوں سے دوزخ کی آگ سے رہا فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے احباب کو، ہمارے تلامذہ کو، یا اللہ سب کو، یا اللہ تمام حاضرین کو، ہمارے سب گھر والوں کو یا اللہ دوزخ کی آگ سے یا اللہ رہائی فرما دیجئے، سب کو رہائی عطا فرما دیجئے۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سے دور فرما لیجئے۔ اے ارحم الراحمین، سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جو مسلمان اس کرونا کی بیماری میں یا اللہ جو انتقال کر گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے،
ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، شہادت کا مقام عالی ان کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آج طیارے حادثے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بہت سارے احباب کی طرف سے خبریں ملی ہیں جو بیمار ہیں، اب بیمار ایسے بھی آ رہے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں نہیں جا رہے، وہ پرائیویٹ طور پہ علاج کرا رہے ہیں، لیکن رپورٹ ہے صحیح بیمار ہیں، ایسے بیمار ہیں۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ ہمارے دوست احباب تعلق والے یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں بھی ہم سے کی ہیں یا اللہ سب بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے۔ تو جتنے بھی دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ جو مسلمان انتقال کر گئے ہیں یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بچے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ملک سے، عالم اسلام سے یا اللہ حرمین شریفین سے اس وبا کا خاتمہ فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔